عزت ہے۔ تعلیم تو حاصل نہیں کی ہے لیکن تھوڑی بہت تو دین کی معلومات مجھے بھی ہے۔ آخر مسلمانوں کی لسٹ میں ہمارا بھی تو نام آتا ہے۔ لیکن آپ نے تو مسلمان ہو کر بھی سلام کا جواب غلط دیا ہے۔ وعلیکم السلام نہیں بولا جاتا بلکہ وعلیکم السلام بولا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پردادا ایسا ہی بولا کرتے تھے۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ نے میری اصلاح کر دی، بہت بہت شکریہ۔ اسرا بہن، ابھی آپ نے کہا کہ تھوڑی بہت دین کی تعلیم مجھے بھی ہے، تو آپ سے میرا ایک سوال ہے۔ اگر آپ کو اسلام کے کلمے یاد ہیں تو صرف پہلا کلمہ ہی سنا دیں۔ ہاں مصباح بہن، بالکل لو سنو، میں سناتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے اسرا بہن، تم یہ کیا اٹھا پٹک کر رہی ہو؟ تم نے تو کلمہ توحید میں ہی بہت ساری غلطیاں کر ڈالی۔ ذرا مجھ سے 2-3 کلمے تو سنو، میں بھی میرے مکتب عائشہ میں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سنا آپ نے اسلام کے کلمے، اور سن لو یہ سب ہمیں ہمارے مکتب میں ہمارے استاد صاحب پڑھاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور آپ کو اردو اور غسل کے فرائض بھی یاد ہوں گے؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح سے یاد ہے، بلکہ ہمیں تو میت کو وضو کرانے اور غسل کرانے کا بھی طریقہ یاد ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہو تو میں ابھی آپ کو بتا سکتی ہوں۔ نہیں مصباح بہن، یہاں کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ آپ زندہ کے لیے وضو اور غسل کے فرائض سنا دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، سنیے۔ غسل میں 3 فرض ہے۔ نمبر 1، ایک مرتبہ منہ بھر کر غرارہ کرنا، اگر روزہ ہو تو کلی کرنا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ غسل کے فرائض ہیں۔ اب وضو کے فرائض سنیے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پیٹ ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ اسرا بہن، آپ اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ سنا سکتی ہو؟ کچا پکا یاد تھا، اب تو اس کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ ہی سنا دو تو مہربانی ہوگی۔ شاباش اسرا بہن، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، لو سنو، میں سناتی ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعائے معصورہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب میری آپ سے ایک آخری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ سے قرآن شریف کی چند آیتیں سننا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے اسرا بہن، میں آپ کو قرآن شریف کی 2 صورتیں سناتی ہوں اور آپ بھی ہمارے جیسا یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر مکیہ، سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 آیت ہے اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن
الرحیم سورۃ الاخلاص مکیہ، سورہ اخلاص مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماشاء اللہ بہن مصباح، ماشاء اللہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے بتلا دیا کہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آج سے میں پکا ارادہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے مکتب عائشہ میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لوں گی۔ آپ کے مکتب میں داخلہ کب ہوتا ہے اور اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ اسرا بہن، ہمارے مکتب کا نظام اسکول کی اوقات کو دیکھ کر بنایا گیا ہے تاکہ اسکول کی تعلیم کا نقصان نہ ہو اور دین کی تعلیم حاصل ہو۔ رہا آپ کا داخلہ تو آپ آئندہ سال رمضان کے بعد انشاءاللہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا۔ اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسرا بہن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصباح بہن۔